فاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة على أعدائهم أعداء الله أجمعين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نعرہ صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محرم الحرام سن 1443 ہجری کی 5ویں گفتگو ہے اور ارشاد اقدس الہی ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی کی برائی کو آشکار کرے الا من ظلم، مگر یہ کہ جو مظلوم ہو اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ ظالم کو ایکسپوز کرے. عزاداری کی قرآنی بنیادوں میں سے ایک آیت یہی ہے، ایک بنیاد یہی ہے. آج چونکہ ہمارا موضوع ہے امام حسین علیہ السلام اور قرآن کریم، غور کیجئے گا کہ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، کہ احب اللہ من احب حسین. سبحان اللہ، کہ خدا محبت ہی اس سے کرتا ہے جو حسین سے محبت رکھے. وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حسین. حسین اور رب العالمین کا جو تعلق ہے وہ اس انداز کا ہے کہ اللہ محبت اس سے کرتا ہے جو حسین سے محبت رکھے. وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حسین. خدا بغض رکھتا ہے اس سے جو حسین سے بغض رکھے. کیا کہنے آگا، سبحان اللہ سبحان اللہ. عداوت حسین خدا سے عداوت ہے، بے شک. حب حسین حب خدا کی علامت ہے. بے شک. یعنی عزائے امام حسین علیہ السلام گویا شاعر اللہ کا اہم ترین مصداق ہے. اور ہمارے ہاں کہ جب آپ امام حسین کی یاد میں ہیں تو گویا شاعر اللہ میں سے ایک عظیم ترین مصداق کو آپ پورا کر رہے ہیں. شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ نے سورہ حج میں کہا ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے یہ دل کے تقوی کی نشانی ہے. شاعر اللہ یعنی ہر وہ شے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. امام حسین علیہ السلام کی مجلس اور ان کے ذکر سے بڑھ کر کون سا ایسا مقام ہے کہ جہاں یاد خداوندی آ جائے جو آپ کو خدا سے قریب کر دے. اچھا حضور یہ کب فرماتے تھے کہ جو حسین سے محبت رکھے خدا اس سے محبت رکھتا ہے؟ کب فرماتے تھے حضور؟
ایک صحابی کا بیان ہے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمس لعاب الحسین، غور کیجئے گا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اپنے نواسے حسین کے لعاب مبارک کو چوس رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں آپ جانتے ہیں حضور کا کوئی عمل حکم پروردگار سے خالی نہیں ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ جو کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی، اے حبیب جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے. سبحان اللہ. حضور کا ایک ایک عمل اس پر خداوند متعال کی رضا کی مہر ہے. اور وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے کہ حضور اپنی جانب سے کلام ہی نہیں کرتے، وہ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے. تو حضور کے ہر عمل میں مصلحت پروردگار ہے. یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ یہ حکمت خداوندی میں ہے کہ حضور مکرم حسین ابن علی کا لعاب اپنے منہ میں لے. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنے. رہتی دنیا تک سمجھا گئے حضور. مجھے نہیں پتا کہ اصل مصلحت اس کی کیا ہے. ہم تو جو عام انسانی ذہن سے سمجھ پائے وہ یہ کہ رہتی دنیا تک سمجھا گئے حضور کہ دیکھو میں جب لعاب حسین کو اپنے منہ میں لے رہا ہوں، یعنی جو کچھ دہنے مبارک ابا عبداللہ الحسین سے تم سنو وہ ویسا ہی ہے کہ جیسے تم رسول اللہ کے دہنے مبارک سے سن رہے ہو. سبحان اللہ. حسین اور مصطفیٰ میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، حتیٰ لعاب دہن کا فرق بھی نہیں ہے. اور حضور کیسے لعاب حسین کو اپنے دہن میں لیتے تھے؟ روایت ہے باقاعدہ، کما یمس الرجل السکر، روایت میں جیسے کوئی انسان شکر سے لذت محسوس کرتا ہے، سبحان اللہ، ویسے ہی حضور مکرم لعاب امام حسین علیہ السلام سے ایک لذت کو محسوس کرتے تھے. وہ یقول، اور حضور اسی عالم میں کہتے جاتے تھے کہ حسین منی وانا من حسین، سبحان اللہ. اسی وقت حضور کہتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور احب اللہ من احب حسین وابغض اللہ من ابغض حسین، خدا محبت کرتا ہے اسے جو حسین سے محبت کرے، بغض رکھتا ہے خدا جو حسین سے کینہ رکھے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. ہمیں تو خود شاید احساس نہ ہو کہ کتنی بڑی نعمت عظمیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے. یقین جانیے، یعنی حتیٰ جو غیر ہے جب وہ دیکھتے ہیں اسے. انتن بارہ ایک سیرین رائٹر ہے، کرسچن ہے، 15 کتابیں لکھی ہیں اس نے. کہتا ہے میں اب تک 25 ٹائم نہج البلاغہ کا مطالعہ کر چکا ہوں، 7 بار کربلا جا چکا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے حسین ابن علی سے خاص عقیدت اس لیے ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح سے مجھے جو سب سے زیادہ مشابہ ہستی لگتی ہے حسین ابن علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی مل کے صلوات بیتے ہیں نام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کرسچن رائٹر کہہ رہا ہے. اس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر بھی کتاب لکھی ہے اور امام حسین پر بھی کتاب لکھی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. الحسین فی الفکر المسیحی، سیرین کرسچن ہے وہ، یعنی حسین ان دا کرسچن تھاٹ. اس میں انتن بارہ نے یہ لکھا، غور کیجئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت عطا کی ہوئی ہے. کہتا ہے لو کان الحسین لنا لرفعنا له فی کل بلد بیرقا ولا نصبنا له فی کل قریۃ منبرا ولا دعونا الناس الی المسیحیۃ باسم الحسین. سبحان اللہ. کہتا ہے if Hussein was ours we would raise a banner for him in every country. یہ کرسچن رائٹر کہہ رہا ہے. And we would set a pulpit for him in every village and we would invite the people to Christianity in the name of Hussein. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر حسین ہم میں سے ہو تو ہم حضرت عیسیٰ کے نام سے عیسائیت کی طرف لوگوں کو نہیں بلائیں گے، حسین ابن علی کے نام سے بلائیں گے. واہ، سبحان اللہ. اور آج کا مسلمان وہ امام حسین علیہ السلام کی نعمت عظمیٰ اسے گویا قدر ہی نہیں رہی. یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ مسلمان محبت نہیں کرتے یا مسلمان، لیکن جس شان سے اور محرم الحرام میں جس احترام سے ہونا چاہیے اور جس شدت سے ہونا چاہیے، آج بھی کتنے لوگوں کے دلوں میں بغض بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کا اظہار نہ کر پائے وہ الگ بات ہے. لیکن وہ کرسچن پہنچ گیا، وہ کہتا ہے اگر حسین ہم میں سے ہو تو ہم دنیا کا کوئی ملک ایسا نہ چھوڑیں جہاں حسین کے لیے بینر یعنی بہت بڑا سا اہتمام نہ کریں، اور کوئی دنیا کا گاؤں ایسا نہ چھوڑے کہ جہاں حسین کے لیے ممبر نہ لگائیں. راغن کسی شاعر نے بجا کہا تھا، یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا، یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا. بھائی حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. نعرہ حیدری محمد صلوات محمد محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق کی طرف آ جاؤ، ولایت کی طرف آ جاؤ، پھر تمہاری بھی ہے کربلا. اس سے بڑی عظیم الشان درسگاہ کا تصور نہیں ہے جس کے لیے کسی در و دیوار کی قید ضروری نہیں ہے، کسی خاص کیمپس کی ضرورت نہیں ہے. اور کی جگہ
کسی ایڈمیشن فارم فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس یونیورسٹی میں آنے کے لیے. آپ مومنین اپنے گھروں میں فرش اعضا بچھا کر بیٹھے ہیں, بس جہاں فرش بچھا لیجئے وہیں سے یونیورسٹی شروع ہو جاتی ہے. آزاداری کی بنیاد آیات قرآنی میں ہے. یہ ہم آیات قرآنی پر عمل کر رہے ہیں اس وقت, سنت نبوی میں ہے, فطرت میں ہے, عقل میں ہے. ہم نے کہا حسین اور قرآن, ذرا غور کیجئے گا, سورہ نساء کی آیت نمبر 148 جس کی ہم نے تلاوت کی سرنامہ کلام میں, ارشاد اقدس الہی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برائی کو ظاہر کرے, ویسے اللہ کو پسند نہیں ہے, اور ستار العیوب ہے, آپ جانتے ہیں. حدیث میں ہے کہ دنیا میں تم کسی کا ایک عیب چھپاؤ گے, اللہ تمہارے قیامت میں 70 عیب چھپائے گا. یہ بھی آج کل ایک ٹرینڈ بن رکھا ہے, جس کی کوئی بات پتہ چلی فوراً واٹس ایپ گروپ میں فارورڈ کر دیا. اب وہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے کہ کیا, وہ پوری دنیا میں وہ وائرل ہوتی پھر رہی ہے نا. اللہ کو پسند نہیں کہ کوئی کسی کی برائی کو ظاہر کرے, مگر یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہو اسے حق حاصل ہے کہ مظلوم کے ظلم کو آشکار کرے. جی اللہ نے قرآن میں کہا ہے الا من ظلم, کربلا سے بڑا کیا ظلم ہے. لہذا بنص سے آیات قرآنی یہ حق ہے ہمیں اور حسین کے ہر چاہنے والے کو کہ وہ بنی امیہ اور اس کے طرفداروں کے کرتوتوں کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرے. نام حسین کی مجلس ایکسپوز کر دیتی ہے نام نہاد مسلمانوں کو بھی. ٹھیک ہے, جس کے دل میں کھلبلی مچ جائے نا ذکر حسین پر, سمجھو زبان سے کہے نہ کہے, کتنا بھی کلمہ اسلام پڑھتا رہے, دل بنی امیہ کے ساتھ جوڑا ہوا اس کا. کیا کہنا, سبحان اللہ, جی کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے, بڑے زینت تان کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو یہ غم نہیں مناتے, کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے, ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے. وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت, وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت, جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے. اور آپ کو تکلیف کیا ہے, کیوں آپ کا دل جلتا ہے, کیوں جلتا ہے سینہ, ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. پر محمد والے محمد صلوات کیا جب راز ماتم شبیر میں ہے کہ ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے. کیا کہنے جی ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. گریہ کیا یعقوب نے, ان کو بھی تو ٹوکو. کہتے میں امام حسین علیہ السلام تو زندہ و جاوید ہیں, اور چونکہ وہ زندہ ہیں شہید ہیں, بے شک سید الشہداء ہیں, تو لہٰذا ان کا غم کیوں مناتے ہو. تو حضرت یعقوب جب رو رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام پر, تو وہ زندہ تھے یا گزر گئے تھے دنیا سے. کیا آپ نبی سے پڑھ گئے ہیں. گریہ کیا یعقوب نے, ان کو بھی تو ٹوکو. یوسف تو ابھی زندہ ہیں, یہ غم نہیں کرتے, کیوں رو رہے پھر. اچھا آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ, آدم علیہ السلام بھی تو حضرت حوا کے فراق میں روئے, سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ, سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے. بھائی حمزہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہیں, لیکن حضرت حمزہ بھی تو سید الشہداء ہے نا. حمزہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہیں, لیکن نہ روتے محمد تو چلو ہم بھی نہیں کرتے. کیا کہنا, نعرہ حیدری محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد وعجل فرجہ. تو کیا حضرت حمزہ علیہ السلام کے لیے حکم نہیں دیا تھا حضور نے مدینہ میں, جب دیکھا کہ کوئی حضرت حمزہ پر رونے والا نہیں, سب اپنے اپنے شہیدوں پر رو رہے ہیں, تو حضرت حمزہ کے لیے کہا کہ میرے چچا کے کوئی رونے والا نہیں. مدینہ کی عورتوں کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت حمزہ کے گھر پر پرسہ پیش کرو, سید الشہداء, لیکن حضور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ رو حضرت حمزہ پر. حمزہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہے, لیکن نہ کرتے محمد تو چلو ہم بھی نہیں کرتے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب نے بھی گریہ کیا حضرت یوسف کے لیے, آدم نے گریہ کیا حضرت حوا کے لیے. صحیح ہے, تو یہ ساری دلیل اپنے مقام پر ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہٹ دھرمی پر ہے تو وجہ کیا ہے, پھر کیا اس کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے, وہ کیوں غم حسین نہیں منا رہا. میں بتاؤں کیا وجہ ہے, اب میں ترتیب سے پھر سناتا ہوں. گریہ کیا یعقوب نے, ان کو بھی تو ٹوکو. یوسف تو ابھی زندہ ہیں, یہ غم نہیں کرتے. آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ, سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے. حمزہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہیں, لیکن نہ کرتے محمد تو چلو ہم بھی نہیں کرتے. پھر تم کیوں نہیں کر رہے, ہم بتاتے ہیں. حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر. کیا کہنے, حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر, تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے. کیا کہنے, سبحان اللہ. جنگل پہاڑ کرتے تھے ناد علی علی, ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں, مشکل کشا علی. نعرے
القدری یا محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. بس بغض علی کا معاملہ ہے یہ سارا، اور کچھ نہیں. اندر سے کھولو تو بغض علی نکلے گا دل میں. حق بات ہے، بس بغض علی کا ہے یہ چکر. تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے، اور محسن یہی مقبول روایت ہے جہاں میں کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے دل میں جب قاتلوں سے ہمدردی موجود ہے، یزید کے باپ سے جس کے دل میں ہمدردی ہو وہ کہاں حسین کا ماتم کرے گا؟ بے شک. جس کے دل میں بنی امیہ کے لیے سافٹ کارنر موجود ہے وہ پھر امام حسین علیہ السلام کا غم تو نہیں بنا سکتا. تو اللہ نے تو قرآن میں کہا سورہ نساء نمبر 148 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا یہ چاہتا ہے کہ جو مظلوم ہے اس کے ظلم کو بیان کرو. وکان اللہ سمیعا علیما، خدا سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے. یعنی یہ ہمیں بھی سمجھا دیا کہ وہ جانتا ہے کون کتنا خلوص کے ساتھ حسین کا ذکر کر رہا ہے، سن بھی رہا ہے جان بھی رہا ہے. اس طرح عزاداری امام حسین علیہ السلام فقط ایک قرآنی بنیاد نہیں ہے اس کی. سورہ نساء کی آیت ہم نے پڑھی، سورہ شورا کی مشہور آیت بچے کو یاد ہے ممبر امام حسین کے صدقے میں، آیت نمبر 23 قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عالی ترین مصداق ہے اس آیت پر عمل کرنے کا عزاداری امام حسین. جب آپ کسی سے شدید محبت کرتے ہیں تو اس کے غم میں مغموم بھی ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس سے آپ کو شدید محبت ہے اس کا جنازہ اٹھا اور کوئی کھلکھلا کر ہنس رہا ہو وہاں پر، یہ تو نہیں ہو سکتا. تب سوچیں محرم الحرام کے ابتدا میں ہیپی نیو ایئر کے میسج کرنے والے کہ انہیں رسول اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے. جب رسول اللہ مغموم ہے تو وہ کس خوشی میں ہیپی نیو ایئر کے میسجز کرتے ہیں. اس طریقے سے سورہ حج کی آیت نمبر 32 وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرے وہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. میں نے کہا شاعر اللہ یعنی جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اب چاہے وہ قربانی کا جانور ہو وہ بھی شاعر اللہ ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں وہ بھی شاعر اللہ ہے، روضہ ابا عبداللہ الحسین ہو وہ بھی شاعر اللہ ہے. بے شک بے شک. ان صفا والمروہ من شاعر اللہ، کا صفا اور مروہ شاعر اللہ کی ایک مثال ہے. اللہ نے کہا من، پہاڑیاں مثالیں. امام حسین کا روضہ مثال نہیں ہے شاعر اللہ کی. اب چاہے تابوت ہو، شبیہ علم و ذوالجناح ہو. ارے میں کہتا ہوں اس جانور کی یاد کو زندہ رکھنا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہو گیا، جب وہ مطلوب پروردگار ہے تو وہ حسین جو خود نور خدا اور حجت خدا ہے، ان کی قربانی کو زندہ رکھنا کیا مطلوب رب العالمین نہیں ہونا چاہیے؟ اور یہ تو سنت پروردگار ہے کہ وہ اولیاء کی، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب ترین بندے ہیں، ان کی یاد کو زندہ رکھتا ہے. سنت قرآنی ہے. یہ بات امام حسین علیہ السلام اور قرآن پر ہو رہی. کتنی جگہ قرآن میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ عبدنا داؤد، وَاذْكُرْ عبدنا ایوب. یہ سب قرآن کی آیتیں. اے حبیب اس کتاب میں حضرت مریم کو یاد کیجئے. اے حبیب اس کتاب میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیجئے. اے حبیب اس کتاب میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیجئے، حضرت اسماعیل کا ذکر کیجئے، حضرت ادریس کا ذکر کیجئے، ہمارے عبد داؤد کا ذکر کیجئے، ہمارے عبد ایوب کا ذکر کیجئے. یہ اللہ تعالیٰ کیا سنت قرآنی کیا بنی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ حضرت اسماعیل کا ذکر کریں گے تو سر تسلیم خم ہونا، وہ میسج جائے گا اس کی یاد تازہ ہوگی. حضرت ایوب کا ذکر کریں گے صبر ایوبی، چاہے کیسے ہی مصائب آ جائے ذکر کیجئے حضرت ایوب کا کہ جیسے انہوں نے صبر کیا تو تم بھی صبر کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے جیسے وہ بت شکن تھے، اپنے اندر کا بت توڑو تم خود. جی حضرت موسیٰ کا ذکر کیجئے تاکہ رب سے مناجات کا ذکر ہو. تو وذکر فی الکتاب مریم، وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب موسیٰ، یہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے. یقین فرمائیے گا کوئی خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. حضرت مریم کا ذکر، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت داؤد، حضرت ایوب علیہ السلام، ان سب سے افضل ہیں علی، یہ مرتضیٰ کے فرزند ابا عبداللہ الحسین، حسین ابن علی، کوئی شک نہیں اس میں. محمد وعلی محمد صلوات محمد وعلی محمد وعجل فرج. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بنیاد عزاداری کی. اچھا فقط یہ نہیں کہ اچھوں کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آدائے دین ان سے برات کا اظہار بھی ہے، وہ بھی روش قرآنی ہے. قرآن میں فقط حضور کا ذکر نہیں ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، حضور کے دشمن پر لعنت بھی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، اے وہ لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو خود ہلاک ہو جائے. حضرت موسیٰ سے کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے بعد جائیے، بڑا طغیان سرکش ہے وہ.
تو دونوں باتیں عزاداری کا پھر لازمی جز ہوئی. جیسے قرآن میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا لاسٹ ایئر جب زیارت عاشورہ کے معاملے پر پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہوا تو ہم نے اپنی مجالس میں کوشش کی کہ بنی امیہ کے کرتوتوں کو بیان کیا جائے. تو ان صاحب نے ہمیں سوشل میڈیا پہ لکھا, انہوں نے کہا کہ آج کل آپ کی کوئی مجلس وہ یزید اور اس کے باپ کا ذکر کیے بغیر پوری نہیں ہوتی, کیا وجہ ہے؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ کیا قرآن سورہ منافقون پڑھے بغیر پورا ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہ بھائی کیا قرآن سورہ کافرون پڑھے بغیر پورا ہو جاتا ہے؟ کیا قرآن سورہ اللہ پڑھے بغیر پورا ہو جاتا ہے؟ تو قرآن میں یہ سب کچھ ہے نا. یا اللہ, آج کہتے ہیں زیارت عاشورہ کو پڑھنا بند کرو اس لیے کہ اس میں فلاں فلاں کے بارے میں بات ہے, کل کہو کہ سورہ منافقون پڑھنا بند کرو جب پتہ چل جائے گا تمہیں کہ منافقون نازل کس کے لیے ہوا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انگلش میں کہتے ہیں کہ جب تک جاہل ہو تو پھر ٹھیک ہے مزے کرو, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کیا جہالت ہو تو موجہ ہی موجہ, پتہ ہی نہیں. ذرا غور تو کرو کہ منافق جو آس پاس تھے وہ تھے کون. تو عزاداری میں بھی یہ دونوں جز لازمی ہے. امام حسین علیہ السلام ان کے آبا و اجداد ابناء طاہرین, ان سے مودت کا اظہار بھی ہے عزاداری, اور یزید اور اس کے خاندان بنی امیہ سے اظہار برات بھی ہے عزاداری. بے شک بے شک یہی عزاداری کا اصل مقصد ہے. کہتے ہیں مقصد عزاداری کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک ماں کے دل کی تسکین ہے عزاداری. اگر کسی کا بچہ مار دیا جائے اور کوئی اس کی ماں کے بعد پرسہ دینے کے لیے جائے تو یہ سوال نہیں ہوگا کہ کس مقصد سے رو رہے. ارے جناب کس مقصد سے کیا مطلب ہے؟ ہم غم بانٹنے آئے ہیں. ان کے ماں کے دل میں جو غم ہے, ان کے خاندان کے لیے جو غم ہے, ظاہر ہے جب آپ پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں, لیکن جب آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں کسی کے پاس تو کیا ہوتا ہے ضمناً جب آپ تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں تو ضمناً اسی کے خاندان کی باتیں ہوتی ہیں نا. لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والا وہ اتنا نیک تھا, اس نے یہ کام کیا, اس نے یہ خدمت انجام دی, یہ وصیت کر کے گئے. ان کے بھائی کے بارے میں بات ہوتی ہے, ان کے ماں باپ کے بارے میں بات ہوتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جب آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو اسی اطراف میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا, اسی خانوادے کے لیے. جی. اب جب امام حسین کی تعزیت ان کی والدہ کی خدمت میں پیش کرنی ہے تو اصل بات تو ہے وہ غم رونا, لیکن خود بخود اسی تعزیت کے ذکر میں جو مجلس میں ہوتا ہے خود بخود خانوادہ امام حسین کی باتیں بھی شامل ہو گئیں. وہ بھی ہوں گی. پھر لازمی سی بات ہے کہ حسین چونکہ نواسے رسول ہیں لہذا عظمت سرکار ختم مرتبت پر بھی بات کرتے ہیں خطیب, ہوگی پھر ختم نبوت پر بھی بات ہوگی, ولایت علی پر بات ہوگی, مظلومیت حضرت زہرا پر مجلس امام حسین ہی میں بات ہوگی, امام حسین ہی کی اولاد طاہرہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام, تو خود بخود فقہ جعفری پر بھی مجلس امام حسین کے صدقے میں بات ہو جائے گی. سبحان اللہ. میں حسین ہی کے خاندان کی بات ہونی ہے نا. حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام وہ اولاد حسین میں سے, من نسل الحسین, بار بار روایات میں. سبحان اللہ. تو پھر خود حضرت حجت کی محبت پر بھی بات ہوگی, علائم ظہور پر بھی بات ہوگی. امام حسین ہی کے خاندان میں قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن معرف پر بھی بات ہوگی. تمام صفات حسنہ پر عزاداری میں بات ہوگی, اس لیے کہ ہر صفت حسن کا معیار ہی خانوادہ حسین ابن علی ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ سب کا سب صدقہ ہے گریہ بر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا. یعنی اگر یہ سب کچھ ہو, کوئی خطیب سب کچھ کہتا رہے لیکن بکا علی الحسین ہی نہ ہو تو مجلس ہے ہی نہیں. جی, بلکہ ائمہ علیہ السلام کے ادوار میں تو مجلس ویسے ہی ہوتی تھی کہ امام کہتے ہیں مرثیے کی صورت میں, کوئی خطیب بھی نہیں ہوتا تھا. آج بعض لوگ بہت ہی جوش کے عالم میں آ کے کہتے ہیں بھائی عزاداری میں یہ کام کیوں ہوتا ہے, ویسی عزاداری کرو جیسے امام نے کی تھی. تو جناب یہ جو خطیب محترم یہ بات کہہ رہے ہیں نا, ان کو خطابت ہی نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ امام کے زمانے میں خطابت ہوتی نہیں تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام کے زمانے میں کون سی خطابت ہوتی تھی کہ کوئی خطیب جائیں 1 گھنٹے کی گفتگو کریں اور آخر میں 10-15 منٹ کے مسائل پڑھیں؟ ایسا کوئی رواج ہے ہی نہیں. امام تو فقط مرثیہ گو سے کہتے تھے کہ جاؤ میرے جد کا مرثیہ تم نے کہا ہے, مرثیہ پڑھو. یہی مجلس تھی. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی چاہے لاک ڈاؤن ہے, آپ اپنے گھروں میں محصور ہیں, گھروں میں شاید مجلس نہ کر سکتے ہو لیکن در حقیقت کر سکتے ہیں مجلس. اس لیے کہ ہمارے ذہن میں کانسیپٹ یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جب تک کوئی مجلس پڑھنے کے لیے باہر سے نہیں آئے گا مجلس نہیں ہوگی. نہیں جناب, آپ فرش عذاب بچھائیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, حدیث قصہ پڑھیے, زیارت عاشورہ پڑھیے, کوئی بھی مرثیہ نوحہ نکالیے وہ پڑھیے. جتنے مسائل آپ کو یاد ہیں کسی معتبر عالم کی کتاب سے مرثیے کے کچھ بول پڑھیے, مسائل کے کچھ جملے پڑھیے, گریہ کیجیے, زیارت امام حسین علیہ السلام کیجیے, یہ ہو گئی مجلس. سبحان اللہ. سیدہ کونین آ گئی انشاءاللہ آپ کے گھر پر. سبحان اللہ. یا اللہ یا اللہ. اب کریم والدہ ہے امام حسین علیہ السلام کی, آپ غور فرما رہے ہیں.
سید طاؤس کا بیان ہے کہ آل رسول اکثر یہ کہا کرتے تھے، فقط ایک امام سے نہیں، کہتے اکثر آل رسول یہ کہا کرتے تھے کہ من بکا و ابکا فینا مئتن فلہ الجنہ، جو روئے اور رلا دے 100 لوگوں کو، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے. امام نے یہ فرمایا 100 لوگ روئے. پھر کہا ومن بکا و ابکا 50 فلہ الجنہ، جو خود گریا کرے اور گریا کروائے 50 لوگوں کو، اس کے لیے بھی جنت ہے. کریم خاندان ہے کہ من بکا و ابکا 30 فلہ الجنہ، جو گریا کرے اور گریا کروائے 30 لوگوں کو، ان کے لیے بھی جنت ہے. من بکا و ابکا 20 فلہ الجنہ، جو 20 لوگوں کو گریا کروائے اس کے لیے بھی جنت ہے. یا اللہ یا اللہ. ومن بکا و ابکا 10 فلہ الجنہ، جو 10 لوگوں کو روئے رلائے 10 لوگوں کو، نا نا نا. ومن بکا و ابکا واحدا، واحد، ایک. یہ کلام اہل بیت سے آپ نے عزاداری، کہاں ادھر ادھر جا رہے ہیں کہ رونے سے کیا حاصل ہے، اور امام بارگاہ میں گھر سے رو کے کچھ اور کام کیجئے. ارے امام علیہ السلام نے کیا کہا، بکا و ابکا، رو اور رلاؤ ایک کو فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے. نہ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ خستگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں رونے کی لیکن نہیں گریا آ پا رہا. رونے جیسی شکل بنانا تو آپ کے اختیار میں ہے نا، وہ تو بنا سکتے ہیں. حدیث امام نے ہوتی تو نہ پڑھتا، من تباک فلہ الجنہ، کا رونے جیسی شکل بناؤ، خالی جیسے تم رو رہے فلہ الجنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا. اور فرمائے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام دولت مندوں کی کوئی دولت اور نمود اور نمائش کا ذریعہ نہیں ہے. یہ کیا اس میں بھی اپنی دولتوں کا اظہار کرتے پھریں گے اور نمود و نمائش کرتے پھریں گے؟ نہ. آپ کوشش کیجئے جتنا بھرپور اہتمام کر سکتے ہیں وہ کیجئے، لیکن بڑی تھن لائن ہے اس میں کہ کون خالص مجلس کے لیے بھرپور اہتمام کر رہا ہے اور کون نمود و نمائش کے لیے کوئی کام کر رہا ہے. بس اوقات عجیب محسوس ہونے لگتا ہے عزیزوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی بظاہر مرکزی مجلس اعضاء ہو لیکن اتنی مقبول نہ ہو بارگاہ خداوندی میں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں فقط 4 لوگ بیٹھے ہوں گھر والے، لیکن سید کونین کی نگاہ میں وہی مجلس مرکزی مجلس اعضاء. اس طریقے سے مجلس کے تبرک پہ جو اہتمام ہونے لگا، عزیزوں میں اس پہ بات نہیں کروں گا تو پھر کب بات کروں گا. تبرک کے سلسلے میں جو اہتمام ہونے لگا ہے، بسا اوقات خدا معاف کرے ایسا لگتا ہے جیسے کسی ولیمے کے کھانے اور مجلس کے کھانے میں کوئی فرق ہی نہیں باقی بچا. اگرچہ کہ میں قبول کرتا ہوں کہ اس کا تعلق بھی نیت سے بنتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جناب ہم مولانا صاحب بہت عمدہ نیاز تیار کرنا چاہتے ہیں عزاداروں کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے کہ سوگ کی کیفیت تو باقی رہے. یعنی آپ نے نیاز کا اگر ایسا کوئی اہتمام کر دیا کہ سوگ کے بجائے وہ جشن کی کیفیت بن گئی تو پھر یہ مناسب نہیں. آپ مجلس امام حسین اسلام میں نیاز کے لیے وہ اہتمام کیجئے کہ سوگ باقی رہے. میں فعلاً اس وقت حلال حرام کی بھی بات نہیں کر رہا کہ فقہی طور پر کیا جائز کیا ناجائز، میں تو عشق کے تقاضوں کی بات کر رہا ہوں. علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم تخمین و ظن. بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن. فقہی طور پر اگر میں نے دیکھ لیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں کیسا بھی کوئی اہتمام کر لوں، اگرچہ کہ وہ بھی جا کر شاید اگر احانت میں اللہ نہ کرے کوئی شمار ہونے لگے تو وہ بھی صحیح نہیں ہوگا پھر. لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں نا، آپ تو عشق کا معاملہ، عشق امام حسین اسلام میں آپ اہتمام بھرپور کیجئے لیکن سوگ باقی رکھ کے اہتمام کیجئے. آپ میں مثالیں نہیں دینا چاہتا کہ کیا کیا کچھ بسا اوقات نیاز کے نام پر ہوتا ہے. مجلس امام حسین علیہ السلام میں تقدس کے خلاف ہے کہ میں کوئی ایسی باتیں کہوں آپ کے سامنے. عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات، علم مقام صفات، عشق تماشا ذات. جس کو عشق ہو جائے وہ ذات تک پہنچ جاتا ہے. شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شورش طوفہ حلال، لذت ساحل حرام. لذت اس پر حرام ہو جاتی جو عشق میں آ جائے. ہاں، عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام. علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بات واضح ہو رہی ہے سارے گرامی. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے جو اہتمام ہو وہ پورے سوگ اور غم کے ساتھ ہو. عزیزوں یقین جانیے گا اب آپ بلال حسین علیہ السلام کی معرفت انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے، جیسے حر کی تقدیر بدل گئی. اور کیجیے گا جب حر راہ راست پر آئے. اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے. حر علیہ السلام جب راہ راست پر آئے، حر نے نمازیں نہیں بدلی تھی، حر نے امام بدلا تھا.
حر نے قرات نہیں بدلی تھی نماز کی, تجوید نہیں بدلی تھی کہ پہلے کچھ اور قرات کر رہے تھے چلو اب کچھ اور قرات کرنے لگے, تجوید کچھ اور کرنے لگے. صورتیں نہیں بدلی تھی, اذکار نہیں بدلے تھے, رکوع نہیں بدلا تھا, سجدہ نہیں بدلا تھا, حر نے امام بدلا تھا. یہ کون امام برحق کے ساتھ ہے. اتنا ضروری ہے امام برحق کی ولایت میں ہونا. جب تک امام کی ولایت میں نہیں تھا, لعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا ظلمت کا ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہ کے جملوں میں تھا. اور یہاں امام حسین کی بیعت کی پلک جھپکتے میں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباہ میں آ گیا. ایک لفظ السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابداء, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, کا لفظ کر چکا ہوں. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. اب قیامت تک کے تمام فقہاء عرفاء مجتہدین مراجع کہتے رہیں گے حر کو مخاطب کر کے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو فوز عظیم پر. یا اللہ, یہ ہے امام برحق کی ولایت میں آ جانا, اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دینا. حر گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا, حر لے کر آئے تھے نا حسین کو کربلا, حر گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا, حر کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے. جی امام حسین حر کو گھیر کے جنت میں لے گئے. یہ ہے حسین. امام برحق کی ولایت میں آ جانا. ولایت کا مطلب کیا عزیزوں؟ ولایت میں آ جانے کا مطلب یہ ہے, بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ امام کی ولایت میں آ جانے کا مطلب کہ اب ہماری جان پر, ہمارے مال پر, ہماری اولاد پر ہم سے زیادہ علی کا اختیار ہو گیا. نہ, اس کو بھی تھوڑا سا بہتر بنا لیں. ہم سے زیادہ علی کا اختیار کیا ہو گیا, فقط علی کا اختیار ہوا. یہ ہے ولایت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ختم, ہم ختم ہو گئے یہاں پر, ہماری مرضی, منشا, مزاج سب ختم. یہ دیکھو علی کیا چاہتے ہیں. یہ ہے ولایت, اپنے آپ کو سپرد کر دینا کامل. یہ ہے من کنت مولا فحظ علی مولا پر ایمان. یا اللہ, حضور نے سب کو زحمت بھی نہیں دی. من کنت مولا فحظ علی مولا, ہر ایک کو زحمت نہیں دی کہ علی کو مولا مانے. کہ جو جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مانے. جو مجھے مولا مانتا ہے, جو سچے دل سے حضور ہی کو مولا نہیں مانتا, اسے کیا شکوہ کرے کہ وہ علی کو مولا مانے کہ نہ مانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو سچے دل سے حضور کو مولا مانتا ہوتا وہ یقیناً علی ابن ابی طالب کو مولا مانے گا. علی کو مولا نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی معرفت ابھی نہیں ہوئی پوری, ابھی حضور کو تم نے مولا نہیں مانا. صحیح جی. تو حر نے سمجھا دیا کہ جنت فقط اعمال سے نہیں ملے گی, جنت امام سے ملے گی. اعمال تو پہلے بھی ٹھیک ہیں ان کے, اعمال چیک ہی اسی کے ہوں گے جس کا امام ٹھیک ہوگا. جی, ورنہ تو فائل کھلنے سے پہلے کام تمام ہو جائے گا. بقول شاعر کے دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے, حسین ایسے کریم ہے, دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے, کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے, کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے. اور غور کیجئے گا, آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے. حر سب سے آخر میں پہنچے حسین کے لشکر میں, آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے. حر سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ محمد و آل محمد صلوات. تو آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے, اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے. اے شیخ, جانا چاہتے ہو جنت میں ٹھیک ہے, لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے. لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے. اور کہہ دو یہ شام والوں سے کچھ دیر چپ رہیں, میں اللہ سن رہا ہے تلاوت حسین سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ, یہ ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. ہم نے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور قرآن میں 21 شباہتیں تو کم از کم علماء کرام نے لکھی ہیں. وہ آج مجھے پیش بھی کرنی تھی, لیکن وقت نہیں بچا. میں شروع کروں گا تو بات مکمل نہیں ہو پائے گی. انشاءاللہ اگر مولا ہی چاہتے ہیں کہ وہ کیا بلوائیں, لیکن اگر کل انشاءاللہ مولا نے چاہا تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں گا کہ حسین اور قرآن, یعنی حسین اور قرآن کی نسبت یہ ہے کہ اگر حسین کتابوں میں ہو تو قرآن بن جائے, قرآن انسانوں میں ہو تو حسین بن جائے. ایسی نسبت ہے. قرآن عظیم ہے, حسین عظیم السوابق ہے. قرآن حق اور یقین ہے,
اشهد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. حسین قرآن شفیع ہے, شفاعت کرنے والا ہے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود, یہ حسین ہے. یہ شباہت ہے قرآن اور حسین. قرآن شفا ہے, حسین کی خاک شفا ہے. اور انشاءاللہ میں اگر ہو سکا تو عرض کروں گا قرآن اور امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر. ابھی تو بہت اس میں گنجائش ہے کہ بات ہو سکے. بس عزیزوں چاہتا ہوں کہ بات کو ایک محدود وقت میں مکمل بھی کیا جائے. فقط ایک حر علیہ السلام کی مثال نہیں جو امامت سے متصل ہو کر نجات پا گئے. زہیر قین کی مثال ہے. کل ہم نے حضرت وہب کلبی کی مثال دی تھی. زہیر قین وہ کسی اور گروہ سے تھے, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے. زہیر حج پر تھے, جو امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا نا, حج پر تھے. امام حسین نے حج نہیں کیا, تشریف لے گئے, کوفہ جا رہے تھے, راستہ روکا گیا, کربلا پہنچے. زہیر نے حج کیا اور حج کے بعد نکلے وہ, اور وہ بھی کوفہ ہی جا رہے ہیں. زہیر قین کوفہ کے رہنے والے. اور امام حسین علیہ السلام منزل کرتے تھے تو چونکہ ایک امام کے خانوادے میں ایک بڑا کاروان تھا, لہٰذا آہستہ آہستہ وہ کاروان بڑھ رہا تھا. زہیر فقط اپنی زوجہ کے ساتھ تھے, لہٰذا وہ جلدی جلدی بڑھ رہے تھے, لیکن وہ اوائڈ کر رہے تھے جان بوجھ کر آمدن کہ میری حسین سے ملاقات نہ ہو. پہلے وہ اس مقام پر تھے وہ, لیکن ایک ایسی منزل آ گئی کہ جہاں حسین نے بھی خیمہ لگایا ہے اور زہیر کا خیمہ بھی قریب میں. امام حسین علیہ السلام نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ زہیر کو بلا لاؤ, اور خیمہ زہیر کے بعد باہر آ کر کسی نے صدا دی کہ رسول کے نواسے آقا ابا عبداللہ حسین تمہیں یاد کر رہے ہیں. کیا نصیب پایا ہے زہیر قین نے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا نہیں, اس لیے کہ اللہ جانے حسین کیا بات کہتے ہیں. تو زوجہ نے کہا کہ بات تو کر لو جا کے, ورنہ زمانہ کیا کہے گا کہ نواز رسول نے تمہیں پیغام بھیجا, تم بات بھی کرنے نہیں گئے, جاؤ بات کرو جا کے. زہیر پہنچے, خیمے میں کیا بات ہوئی امام حسین سے یہ میں نہیں جانتا, لیکن جب باہر نکلے سارا حسینی بن چکے تھے پورے. آئے اپنی زوجہ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں حسین کے ساتھ اور تمہیں طلاق دیتا ہوں تاکہ تم چلی جاؤ کوفہ. متعدد روایات ہیں اس میں, تاکہ تم چلی جاؤ کوفہ, اور کوفہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمارے ساتھ ہو. زہیر کو بھی جانتے تھے کہ اگر تم ہمارے ساتھ رہی نا تو تمہاری چادر نہیں محفوظ رہے گی, تمہارا پردہ نہیں محفوظ رہے گا. اللہ رے, ایک مومن صحابی حسین وہ اپنے مستورات کے لیے اس انداز سے دل میں خیال رکھتے تھے. کیا گزری میرے غیرت مند امام سید سجاد پر جب ان کے سامنے بی بی زینب کے سر سے چادر چھینی گئی. زوجہ نے ایک سوال کیا, کہا آپ تو ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, یہ کیا بات ہو گئی, کیا آپ وہاں گئے ہیں اور منقلب ہو کے واپس آئے؟ کہا بس تمہیں کیا بتلاؤں, میں تو جیسے خیمے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میرا وجود کانپ گیا کہ حسین نے مجھے بلانے کے لیے کسی اور کو نہیں, اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو بھیجا تھا. شبیہ رسول علی اکبر کو قبر میں کیسے نہ جاتا حسین کے پاس. یا اللہ یا اللہ. زہیر ان دو ساتھیوں میں شامل ہے, سعید ابن عبداللہ اور زہیر قین. یہ دو وہ ساتھی تھے کہ جب امام حسین ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے عاشور کے دن, تو یہ کبھی داہنے طرف جھک کر تیروں کو روکتے تھے, کبھی بائیں طرف جھک کر تیروں کو روکتے تھے. آج اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے, کل سے بنی ہاشم کی قربانیوں کا بیان شروع ہونا ہے. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ وہ زوجہ کوفہ چلی گئی, ایک روایت یہ بھی ہے کہ آئیں, لیکن ساتھ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ کوفہ چلی گئی. اور جو کوفہ چلی گئی نا, اس میں یہ ہے کہ جب زوجہ زہیر کو یہ پتا چلا کہ عاشور کے دن حسین اور اصحاب حسین شہید ہو گئے, تو غلام کو بلایا اور ایک کفن تیار کیا, اور کفن دے کر غلام سے کہا کہ جانا دیکھ حسین تو نواسہ رسول ہے, حسین کو تو کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا. کہاں ہے رونے والے اپنے اپنے گھروں میں مل کر یا حسین کہنا. محرم کی تاریخیں گزرتی چلی جا رہی ہیں عزیزوں. 4 محرم کا دن گزر گیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل ہی کا دن تھا کہ ہم نے فرش عزا بچھایا تھا, زہرا کے لال پر پرسا دینا شروع کیا تھا. سیدہ عزیزوں دن گزرتے چلے جا رہے, ہم نے حسین پر گریے کا کوئی حق نہیں ادا کیا. اے بی بی آپ کے کرم کے فقیر ہیں, دل ڈوبتا جا رہا ہے, بی بی عاشور کے لیے ہوتا جا رہا ہے. یا اللہ
زوجہ نے کفن دیا, کہا کہ جانا زہیر کو یہ کفن دینا, اس لیے کہ حسین نواز رسول ہیں, کسی نہ کسی نے حسین کو کفن دے دیا ہو گیا. وہ گیا غلام واپس آیا, شاید ایک دن لگا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ کوفہ سے کربلا کو زیادہ دور تو نہیں ہے, لیکن ایک دن شاید لگا ہو, گھوڑے پر گیا ہوگا, واپس آیا ہوگا. جب واپس پہنچا دیکھا زوجہ زہیر نے کہ ہاتھ میں کفن لے کر آیا ہے. کہا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو زہیر کو کفن دے دینا اور دفنا دینا, تو کفن لے کر واپس آ گیا. کہا اے بی بی مجھے بڑی حیا محسوس ہوئی, شرم آئی, اس لیے کہ جب میں وہاں پہنچا تو 72 لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے. اب جملہ سن سکو گے عزیزوں, زوجہ زہیر نے کہا کہ اگر اتنے لاشیں بے گور و کفن تھے تو کم از کم حسین کو کفن دے کر آ جاتا, تو حسین کو کیوں نہ کفن دے کر آیا. کہ بی بی کیا کرتا, میں پہچان نہیں سکا حسین کا لاشا, حسین کا لاکھوں پر سر موجود نہیں تھا, حسین کے سر کے نیزہ پر بلند تھا, حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا کر ظالموں نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. یا اللہ یا اللہ. کہتے ہیں 3 محرم ہی کا دن تھا, یعنی جو دن گزرا 3 محرم الحرام, کہ جب عمر سعد پہنچا تھا کربلا, اور اس نے اسی وقت سے حسین کے بچوں پر پانی بند کر دیا تھا. اس لیے کئی علماء کہتے ہیں کہ 7 محرم تک تو مکمل پانی ختم ہو گیا, وہ تو کہتے آب ہے, لیکن قلت آب 3 محرم سے شروع ہو گئی ہے, یعنی پانی اتنا کم بچا تھا, آہستہ استعمال ہوتے ہوتے ختم ہو گیا. کیونکہ امام حسین کے خیام تھے فرات کے نزدیک, آپ جانتے ہیں پہلے فرات کے نزدیک خیمے تھے امام حسین کے, اور عمر سعد نے آ کر کہا کہ ان خیام کو ہٹاؤ. اب ابو الفضل عباس علیہ السلام کا جلال ایسا تھا کہ لکیر کھینچ دی مولا نے, کہا خبردار کو اس لکیر سے آگے نہ آنے پائے, میں اپنے مولا اور آقا سے حکم لے کر آتا ہوں کہ ان کا کیا حکم ہے. یا اللہ, یہ ہے حکم امام کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا. جب حکم امام آ گیا کہ عباس قناتیں کھول دو, ہم نہیں چاہتے کہ یہ لکھا جائے کہ پانی پر جنگ ہوئی تھی. دیکھیں مصلحت حسین ابن علی, یہ نہ کہا جائے کہ پانی کے معاملے پر جنگ ہوئی ہے, ہٹا دو عباس خیمے. اور جب اسی جری نے اپنے ہاتھوں سے قناتیں کھولی, میں کہتا ہوں عباس کا جلال تھا اس وقت کہ کوئی اس خط کو عبور نہیں کر سکتا تھا, لیکن اس میں کیا منزل تھی کہ جب حسین تنہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا کی فریاد بلند کر رہے تھے, کوئی نہیں تھا نصرت امام حسین کرنے والا. یا اللہ, ٹھیک ہے, تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ آہستہ آہستہ پانی کم ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ قلت آپ بڑھتی چلی جا رہی ہے. عزیزوں 2 قربانیوں کا اور ذکر مجھے کرنا ہے. ایک حسین کے بچپن کا دوست ہے حبیب ابن مظاہر, اور ایک اور قربانی حضرت سعید ابن عبداللہ کی اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ذکر جس حد تک تمام میں ہو یہ ممکن مکمل ہو جائے, اور پھر انشاءاللہ مکمل تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا, بس جتنا ہماری وسعت میں ہے, جتنا ہماری حیثیت میں ہم ذکر کر دیں. کل سے انشاءاللہ بنی ہاشم کی قربانیوں کا مرحلہ ہے جنہیں حسین نے خود خط لکھ کر بلائے, وہ حبیب ابن مظاہر. یاد رکھیے گا, جن کی تمنا رہی ہے کہ میں مجلس امام حسین میں شرکت کروں اور حسین پر روؤں, یہ حبیب ابن مظاہر کی تمنا رہی ہے. ایک عالم بزرگ ہیں, ان کا خواب ہے, کتابوں میں تو واقعات ملتے ہی ہیں, لیکن میں نے خود یہ معلم اخلاق آیت اللہ مجتہدی تہرانی, ان سے خود میں نے اس واقعے کو سنا, اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ کسی نے خواب میں دیکھا تھا حبیب ابن مظاہر کو, کہ پوچھا ان سے کہ آپ کا جنت میں کیا مقام ہے. کہا میں تو ہر روز آقا ابو عبداللہ الحسین کی خدمت میں پہنچتا ہوں, روزانہ میں جاتا ہوں امام حسین کی خدمت. کہا ہے حبیب ابن مظاہر کو تمنا بچی ہے آپ کی؟ کہا چونکہ میں حسین سے پہلے شہید ہو گیا تھا, ایک تمنا ہے, میں چاہتا ہوں دنیا میں پھر سے آؤں اور شہادت حسین پر گریہ کر کے عزاداری کروں. یا اللہ, گریہ کر کے عزاداری کروں. کتنا بڑا مقام ہے عزیزو آپ کا جو امام حسین کے غم میں رو رہے ہیں, حبیب ابن مظاہر کی تمنا ہے. اب کیا وجہ ہے, میں نہیں جانتا کہ کیا وجہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر کی تمنا ہے کہ وہ مجلس امام حسین میں آ کے گریہ کریں. دل شاید یہ کہتا ہے کہ حبیب جانتے ہیں نا مجلس حسین میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہے. یا اللہ, تو حبیب ابن مظاہر کی تمنا ہے میں وہاں بیٹھ جاؤں جہاں حسین کی ماں آ کر بیٹھتی ہیں اور حسین کے ساتھ گریہ کرتی ہیں. خدا آپ کو کربلا لے کر جائے, حسین کے حرم میں جائیے, ذریعہ مبارک تک پہنچیے, حبیب آتے ہیں پہلے, حبیب کو سلام کرتے ہوئے جائیے, واپسی پر پھر حبیب کی ذریعہ آتی ہے, پھر سلام کیجیے. کیا وجہ اس کی مجھے نہیں معلوم, لیکن تاریخ بحرانی میں ایک دلیل یہ لکھی ہوئی ہے کہ چونکہ حبیب ایک بار نہیں 2 بار حسین پر قربان ہوئے, 2 بار. عراقی جب بھی جاتے ہیں حبیب ابن مظاہر کی زری پر, آپ نے محسوس کیا ہوگا زری کو تھام کے کہتے ہیں یا ناصر الحسین سجلنا من زوار الحسین, اے حسین کے ناصر آپ ہمیں امام حسین کے زائروں میں لکھ لیجئے گا.
یعنی گویا یہ حبیب ابن مظاہر کو مولا حسین نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ امام حسین کے زائرین کے نام حبیب ابن مظاہر لکھتے ہیں. حبیب کے والد مظاہر مدینہ میں وہ تاجر تھے. دیکھیں اس سے سمجھ میں آتا ہے. میں آپ سے مصائب کا موقع ہے، کوئی طولانی بحث کی گنجائش نہیں. آپ بزنس مین بن جائیے، آپ مل اونر بن جائیے، کچھ بھی بن جائیے، بس بے دین نہ بنیے. حبیب کے والد مظاہر وہ بزنس مین ہے، تاجر ہیں، لیکن واقعا بچوں کی تربیت ویسی کی ہے کہ جب وقت آ جائے آقا پر تو کچھ نہ دیکھنا، اپنا سر رکھ دینا حسین کے قدموں میں. اس واقعے کو امام حسین السلام کے بچپن کا واقعہ ویسے بیان کیا جاتا ہے، لیکن کتابوں میں جو میں نے دیکھا وہ جوانی کا واقعہ لکھا ہوا ہے. حتیٰ یہ واقعہ کوفے کا ہے، مدینہ کا نہیں، کوفے کا واقعہ ہے. جب مولا علی علیہ السلام کے ساتھ امام حسین، جب مولا علی کی خلافت ظاہری کا زمانہ تھا اور مولا مدینہ سے کوفہ چلے گئے تھے، تو حبیب ابن مظاہر مدینہ میں رہتے تھے. اب امام حسین کوفہ چلے گئے تو حبیب امام حسین کے فراق میں ایسے تڑپتے رہتے تھے مدینہ میں کہ بس ایسا ڈر تھا کہ مر جائیں گے، حبیب مدینہ میں مر جائیں گے. یہ تھا عشق حسین. تو کسی نے مظاہر سے کہا کہ حبیب یہاں زندہ نہیں رہ پائیں گے تمہارے بیٹے، انہیں لے جاؤ کوفہ میں امام حسین کے پاس. تو مظاہر اپنے پورے خانوادے کو لے کر کوفہ پہنچے. جب اپنے خانوادے کو لے کر کوفہ گئے تو وہاں انہوں نے گھر بھی لیا، اس لیے کہ تاجر تھے، وہ ثروت مند تھے. آپ بھی ایسا کرتے نا کہ جب آپ کوئی گھر لیتے ہیں تو کسی عالم دین کو بلاتے ہیں یا نہیں کہ مولانا صاحب کو زیارت عاشورہ کو ذکر امام حسین کر دیجیے. وہاں تو خود امام حسین موجود ہے. تو مظاہر آئے مولا علی کے پاس کہ ہم نے گھر لیا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فرزند حسن و حسین ان کے ساتھ گھر تشریف لائیے میرے. مولا علی نے کہا ٹھیک ہے. مولا علی بھی جانتے ہیں کہ کتنا مظاہر کا بیٹا حبیب میرے بیٹے حسین سے کتنی محبت کرتا ہے، جانتے ہیں. جب امام حسین چلا کرتے تھے نا مدینہ کی گلیوں میں، حسین کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ لگاتے تھے حبیب ابن مظاہر. یہ ہے حبیب. تو حبیب خوشی سے نہال ہو گئے کہ آج تو میرے گھر حسین آنے والے. اور حبیب کہتے ہیں میں دور سے دیکھوں گا چھت پہ جا کے، جیسے ہی حسین ہماری گلی میں پہنچیں گے نا میں دور سے اپنے آقا اور مولا کو سلام کروں گا. بس دیوانہ وار گئے بھاگتے ہوئے چھت پر. یا اللہ، دور سے امام حسین السلام کو دیکھا، گویا سلام کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ چھت سے گرے دفعتاً، اور چھت سے گرے اور حبیب کی موت واقع ہو گئی. کیا کہنا مظاہر کا بھی کہ جنازے کو ایک حجرے میں رکھ دیا. بس جیسے عاشور پر حسین نے خیمہ بنایا تھا نا کہ لاشوں کو رکھتے تھے، بس گویا مظاہر نے حبیب کے جنازے کو ایک حجرے میں رکھ دیا. دو روایتیں یہاں پر. ایک روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے مظاہر جب گھر تک پہنچے کہ حبیب کو بلائیے تب ہم آپ کے گھر پہنچیں گے، اندر داخل ہوں گے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، گھر میں داخل ہو گئے، سفرے میں بیٹھے ہوئے تھے. کہا نہیں، ہم اس وقت تک کھانا نہیں شروع کریں گے جب تک کہ حبیب نہ آ جائے، ہم تو آئے حبیب کی خاطر ہیں. یا اللہ. اب مظاہر کے دل میں بے چینی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں مولا آپ تناول فرمائیے گا بس. کہا نہیں، جب تک حبیب نہیں آئیں گے ہم نہیں. اور علی تو امام وقت ہے نا، سب جانتے ہیں. کہا مظاہر ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. اور علی حسین کو لے کر اس حجرے میں پہنچے جہاں حبیب کا لاشا رکھا ہوا ہے. ابھی عزیزو، حسین نے حبیب کا سر 2 بار اپنی گود میں لیا ہے. حسین نے حبیب کا سر ایک کربلا میں گود میں لیا اور ایک خود کوفہ میں حبیب کا سر گود میں لیا. اور حسین نے تڑپ کے کہا ہے حبیب پلٹ آؤ، حبیب تمہیں حسین حکم دے رہا ہے پلٹ آؤ. بس حبیب نے آنکھیں کھولی، امام کا حکم آ گیا، حبیب پلٹے. میں کہتا ہوں کہ یہ سر پھر عاشور کے دن حسین کی گود میں پہنچا جب حبیب زخمی ہو کر گرے تھے. بس عزیزوں، یہ واقعہ کوفہ میں پیش آیا، پھر وقت گزرتا گیا. 61 ہجری کا محرم آ گیا، حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے، لیکن ابھی ایک ناصر حسین باقی تھا. بی بی زینب آتی ہیں سلام اللہ علیہ، آ کر کہتی ہیں کہ بھیا کبھی عمر سعد کا لشکر میں سنتی ہوں آ رہا ہے، شمر کا لشکر، ملعون کا، خلی کا لشکر ہے، کیا آپ کا اس بڑی دنیا میں کوئی چاہنے والا نہیں کہ جو آپ کی مدد کو پہنچے؟ امام ابو عبداللہ حسین علیہ السلام نے کہا کہ بہن، نہ نانا کا کسی نے ساتھ دیا، نہ بابا کا، نہ بھیا حسن مجتبیٰ کا. کہا نہیں بھیا، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی، میں تو آپ کے دوست حبیب ابن مظاہر کی بات کر رہی ہوں. کہ حبیب بھی نہیں آئے گی آپ کے پاس؟ بس امام السلام نے حبیب کو خط لکھا، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر.
یہ خط ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی جانب سے ایک رجل فقیہ، حبیب ابن مظاہر کے نام، فقیہ، یا اللہ، دین کی گہری سمجھ رکھنے والے حبیب ابن مظاہر کے نام. اما بعد یا حبیب فانت تعلم قرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ خط کا متن ہے، اے حبیب تم جانتے ہو نا ہماری قرابت کو رسول اللہ کے ساتھ، اور تم ہمیں غیروں سے زیادہ بہتر جانتے ہو، اس لیے کہ جو دوسرے مسلمان تھے وہ تو حسین کی معرفت نہیں رکھتے تھے، تم جانتے ہو ہماری معرفت کو. وانت ذو شیمۃ وغیرۃ، یہ جملہ ہے امام کا خط میں کہ حبیب تم بہت غیرت مند بھی ہو. اللہ جانے امام حسین نے جملہ کیوں لکھا تھا. علماء کہتے ہیں گویا حسین کہنا چاہتے تھے اے حبیب ویسے تو میں تمہیں زحمت نہ دیتا، لیکن میں کیا کروں، میرے ساتھ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں موجود میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں موجود ہیں. اے حبیب تم بہت غیرت مند ہو، فلا تبخل علینا بنفسک، بس بخل نہ کرنا ہے حبیب، جلد پہنچو. یجازی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ تمہیں قیامت کے دن اجر عطا کریں گے. یہ خط حبیب کے پاس پہنچا جب تناول فرما رہے تھے کھانا، جیسے قاصد نے دق الباب کیا، لقمہ گلوگیر ہوا. زوجہ سے کہا لگتا ہے کسی بھوکے نے یاد کیا ہے، کسی پیاسے نے یاد کیا ہے. قاصد کے پاس پہنچے، کس کا خط ہے؟ ارے میرے آقا حسین کا خط آیا ہے. آنکھوں سے لگایا، چوما خط کو، اس کے بعد کھولا. خط کا متن تھا کہ حبیب اگر ہو سکے ہماری مدد اور نصرت کو پہنچو، بہت سخت وقت ہے، کوفہ میں امتحان لینا چاہتے ہیں زوجہ کا. زوجہ نے کہا کیا ارادہ ہے حبیب کا؟ سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. ایک مرتبہ جلال کے عالم میں زوجہ نے چوڑیاں اتار کر حبیب کو کہا کہ حبیب آج یہ موقع آ گیا کہ حسین تجھے مدد کے لیے بلائے اور تم سوچ رہے ہو کہ میں مدد کو جاؤں یا نہ جاؤں. اے حبیب تم نہ گیا تو میں جاؤں گی اپنے آقا حسین کی مدد کے لیے. ایک مرتبہ حبیب نے تڑپ کے کہا کہ نہیں میں تو فقط تیرا امتحان لے رہا تھا، بس غلام کو سواری دے دی اور کہا کہ کوفہ کے حالات سخت ہیں، تو بس کوفہ کے دروازے کے باہر کھڑا ہو جا، میں آہستہ آہستہ پہنچ کر تیرے ساتھ پہنچ جاؤں گا. جب کچھ دیر ہو گئی نا حبیب کو پہنچتے ہوئے، تو جو غلام تھا وہ گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کہہ رہا تھا اے عزم با وفا، اگر نہیں آیا نا میرا آقا تو فکر نہ کر، میں خود بیٹھ کر تجھ پر اپنے مولا حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا. حبیب نے سر پیٹ کر کہا یا مولا آج آپ پر کیسا وقت آ گیا ہے کہ غلام تک بھی مدد کے لیے تڑپ یا اللہ. بس حبیب ابن مظاہر پہنچے. عزیزوں پہنچتے ہوئے جب کربلا پہنچے نا، جیسے دور سے حبیب آتے ہوئے نظر آئے، کسی نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اطلاع دی حبیب آ رہے تھے. سب سے پہلے حبیب نے دور سے مولا حسین کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا. عزیزوں اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا حبیب نے. حبیب کی داڑھی کربلا کی خاک پر گھستی جا رہی تھی، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے حبیب پہنچے حسین ابن علی کے پاس. یہ وہی بچپن کی ادا تھی. حسین مدینہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، حبیب خاک حسین اٹھا کر اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے. آج اسی بوڑھے حبیب نے بوڑھے حسین کے لیے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. حسین نے لکھا تھا حالت غربت میں ہوں، حبیب نے پہنچ کر کہا مولا جب تک آپ کا حبیب زندہ ہے اپنے آپ کو غریب نہ کہنا مولا. عزیزوں بی بی زینب کو خبر ہوئی کہ حبیب آ گئے ہیں، اپنے بچوں اون و محمد کو بھیجا، کہا چچا حبیب ابن مظاہر سے کہنا فاطمہ کی بیٹی شکریہ ادا کرتی ہے. عزیزوں اس کے بعد بس بات ختم ہو جانی چاہیے، دل پھٹ رہا ہے. عزیزوں فاطمہ کی بیٹی نے تمہیں سلام کہا ہے. حبیب زمین پر گر پڑے، خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے تھے، کہتے تھے حبیب وائے ہو تجھ پر، فاطمہ کی بیٹیوں پر کون سا وقت آ گیا کہ آقا ذاتی غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہے. عزیزوں ذکر مصائب تھوڑا سا طولانی ہو جائے تو یہ قبول فرما لیجئے گا، اب تو رونے ہی کی شب میں ہے. بس حبیب پہلے گئے تھے، ظہر سے پہلے شہید ہو گئے، ظہر عاشورہ سے پہلے، اس لیے کہ حبیب گئے تھے بات کرنے کے لیے کہ دیکھو نماز کے لیے جنگ روک دو، اور انہوں نے ایسی بد تہذیبی دکھائی کہ کہا کہ نماز تمہاری نماز اور نعوذ باللہ کا حسین کی نماز وہ کہاں قبول ہونے والی ہے. ایک مرتبہ حبیب نے کہا بس مولا مجھے اجازت دیں کہ میں حملہ کروں، آپ کے نانا کے پیچھے جنت میں انشاءاللہ نماز پڑھوں گا. اور حبیب نے حملہ کیا اور حبیب کی شہادت ہو گئی. ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ کاروان کوفہ آ رہا تھا نا تو حبیب کے ایک فرزند اور تھے، نوجوان ہوں گے وہ فرزند تھے جو کوفہ ہی میں موجود تھے. دیکھا شہیدوں کے سر ہیں، دور سے پہچان لیا کہ میرے بابا کا سر بھی بلند ہے. کچھ جوانوں کے ساتھ آیا، کچھ جوانوں کے ساتھ، اور لڑتے ہوئے وہ جو نیزہ بردار کے ہاتھ میں حبیب کا سر تھا نا وہ سر لے لیا
اور کہتا ہے کہ خبردار جس کا بیٹا زندہ ہو کسی کی جرت ہے کہ اس کے باپ کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند کرے. میرے بیمار امام سید سجاد نے سر کو جھکایا. ہائے ہائے عزیزو دل تڑپ رہا ہے. کہتے بابا تیرا لال تجھ سے شرمندہ ہے بابا. جس کا بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی نو کے نیزہ پر بلند نہیں کرتا. لیکن بابا میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہے بابا. آخری جملہ کہنے دیجئے گا. حبیب چلے گئے, امام حسین نے نماز ظہر شروع کی. سعید ابن عبداللہ 90 برس کے بہت بوڑھے صحابی ہیں, آ کر کہتے ہیں صبح سے پریشان تھے کہ میں تو اپنے آقا کی خدمت کیسے کروں گا, میرے ہاتھوں میں راشا ہے, میں تو نہ تلوار اٹھا سکتا ہوں نہ نیزہ چلا سکتا ہوں. ایک مرتبہ حسین نے جیسے ہی نماز ظہر کا ارادہ کیا, کہتے ہیں مولا میں تلوار نہیں چلا سکتا, نیزہ نہیں اٹھا سکتا, لیکن اس سینے کی بوڑھی پسلیاں اس قابل ضرور ہیں کہ آپ کی طرف آنے والے تیروں کو روک لے. مولا مجھے اجازت دے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. آخری جملوں تک آ گیا میں. حسین نے نماز شروع کی, وہاں سے تیر برسنا شروع ہوئے. سعید کبھی دائیں طرف جھک کر تیروں کو روکے, بائیں طرف جھک کر تیروں کو روکے. ایک ہی دعا کرتے تھے, پروردگارا تو مجھے اس وقت تک زندگی عطا کر جب تک میرے مولا حسین کی نماز ختم نہ ہو جائے. یہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ, وہاں سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یا اللہ, سعید گرے, سعید کا سر حسین کی گود میں پہنچا. 17 تیر سعید کے جسم پر پیوست ہو چکے تھے. ایسی قربانی دی ہے اس حسین کے ناصر نے اور صحابی نے. لیکن پھر بھی پوچھا وفائی تو ابن رسول اللہ, مولا کیا وفا کا حق میں نے پورا کیا یا نہیں کیا مولا؟ انت امامی فی الجنہ, اے سعید جب تو جنت میں بھی جائے گا تو حسین کے آگے آگے جائے گا. حسین کی نماز میں حسین کے آگے کھڑا ہوا ہے. بس سعید نے کہا مولا پھر میرے سینے سے تیروں کو نکالیے گا نہیں, میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے اسی عالم میں جاؤں. کچھ دیر بعد سعید کہتے مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے داہنی طرف کوئی آ گیا ہے. کہ سعید ادب سے سلام کرو, یہ رسول اللہ کائنات کے رسول تجھے لینے کے لیے آ گئے, میرے نانا آ گئے. مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے بہانی طرف کوئی آ گیا ہو. کہ سعید ادب سے سلام کرو, یہ میرا بابا کائنات کا مشکل کشا تجھے لینے کے لیے آ گیا. مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے سینے پر کوئی ہوائی کر رہا ہو تاکہ مجھے زخم کی تکلیف نہ ہو. کہ سعید یہ سیدہ شباب اہل الجنہ میرے بھیا حسن مجتبیٰ تجھے لینے کے لیے آ گئے. آخری جملہ کہوں گا یا حسین کہہ کر سینہ پیٹنا. کہتے مولا اب ایسا لگا جیسے کوئی قدموں کی طرف آہستہ آہستہ آ رہا ہو. حسین سے ضبط نہ ہوا, سعید کو زمین پر رکھا. کہ سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے, ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا اپنے حسین کے سر کو لینے کے لیے کربلا ہے بولنا بہت گئے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.